السلام علیکم. آیا میں کراچی سے ہوں اور چودھری عبد الرحمان صاحب کے حکم پر، کیونکہ ان کا کہنا ہمارے لیے حکم ہے، بڑے بھائی ہیں ہمارے، اور لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ فیل نہیں آئی کہ میں کسی دوسرے صوبے کے دوسرے شہر میں بیٹھ کر ان تمام ترقی کی، فیوچر آف پاکستان کی بات سن رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں. خدا کی قسم یہ سب کچھ مجھے اپنا لگا، بالکل سب کچھ. اور اگر میں اپنے الفاظوں کو بہت سمیٹتے ہوئے کہوں کہ دس از دی فیوچر آف پاکستان، اور اس سے اس لیے نہیں کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس ایونٹ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، واقعی یہی وہ رستہ ہے جو کہ پاکستان کو اس کوگمائر سے، اس دلدل سے باہر نکال سکتا ہے. کیونکہ پرابلم کیا ہے، اسی کا سولوشن آنا ہے نا. پرابلم آج یہ ہے کہ آج پاکستان میں 2.60 کروڑ بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا رہے، جن کی ایج ہے اسکول جانے کی. 2.60 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جا رہے جن کی ایج ہے اسکول جانے کی. دنیا میں 70 ممالک کی پاپولیشن 2.60 کروڑ سے کم ہے. ہم 70 ممالک سے بڑی تعداد ہمارے بچوں کی، ان بچوں کی جو کہ اسکول ہی نہیں جا رہے، اور جو اسکول جا رہے ہیں، اور میں بات کر رہا ہوں سرکاری اسکولوں کی، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، وہ ایک الگ اسٹوری ہے. میں بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ گھوسٹ ٹیچر ہوتے تھے، گھوسٹ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. ابھی ہمارے ہاں، ہمارے صوبے میں ایک رپورٹ جمع ہوئی ہے ہائی کورٹ میں گھوسٹ اسکولز کی. آؤٹ آف 48,000 پہلی دفعہ میں پتا چلا کہ اسکول بھی گھوسٹ ہوتے ہیں. تو آؤٹ آف 48,000 اسکولز میں سے 11,000 اسکول گھوسٹ ہیں. کین یو امیجن کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ 11,000 اسکول گھوسٹ کا مطلب ہے کہ اس کی ٹیچرز کی تنخواہیں جا رہی ہیں، اس کے مینٹیننس کے پیسے جا رہے ہیں، اس کے پانی کا بل جا رہا ہے، بجلی کا بل جا رہا ہے، اور اسکول ہی نہیں ہے. تو دشمنوں کی ضرورت ہے نہیں ہمیں. اس کو کسی نے نہیں بگاڑا اور کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اس کو اس نہج تک ہم لوگوں نے پہنچایا ہے، اور کوئی باہر سے آ کے اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا. اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اور میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ دنیا میں بیسک سی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کو ڈائگنوز تو کریں، پہلے سمجھیں تو کہ ہم بیمار ہیں، اور پھر اس کی ریمیڈی کریں گے، علاج کریں گے. تو پہلے بیماری مانیں تو صحیح، پہلے ڈائگنوز تو کریں. تو میں چودھری عبد الرحمان صاحب کو اس لیے نہیں کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہمارا بڑا ڈفرنٹ احترام والا رشتہ ہے، میں ان کو بہت ہی دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہ کام کیا نا، لوگوں کو جوڑنے والا، یہ آسان نہیں ہے. اس پاکستان میں یہ جتنی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی، ان کا ایک ایپسپ ایک فورم بن گیا ہے، ایک جگہ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپس میں کمپٹیٹر ہیں ایک دوسرے کے، ایک دوسرے سے تو کے خلاف. تو انہوں نے اپنی پالیسی بنانی ہوتی ہے کہ وہ ان کے بچے نہ لے جائیں، وہ ان کے بچے نہ لے جائیں. کمال بات ہے ان کو جمع کرنا جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے کمپٹیٹر ہیں دنیاوی طور پر. یہ آسان کام نہیں ہے. جن کا بزنس سیم ہو، جن کے کام سیم ہو، وہ آپس میں اس کے لیے وہ روح چاہیے جو آپ اپنی
ذات سے نکل کر باہر نکل کر سوچنا شروع کریں، اور توکل چاہیے کہ آپ کا جو رزق ہے، آپ کی جو عزت ہے، آپ کا جو مقام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے، وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا، لے نہیں سکتا۔ یہ جو ہم نے اللہ والے کام خود سے شروع کر دیے نا، کہ ہم نے ہی اپنے رزق کا بندوبست خود کرنا ہے، اپنی عزت کا بندوبست خود کرنا ہے، مرنا ہم نے کبھی ہے نہیں، ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یہ تو سارے رب والے کام ہیں۔ حکمرانی ہم نے خود لینی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، آیت ہے، اللہ مفہوم ہے سورہ آل عمران میں، کہ کہو کہ ساری دنیا کی، مفہوم ہے، ساری دنیا کی حکمرانی میرے پاس ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کی حکمرانی میرے پاس ہے، میں جس کو چاہتا ہوں حکمرانی دیتا ہوں، میں جس سے چاہتا ہوں حکمرانی چھینتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں رسوا کرتا ہوں۔ تو جب ساری حکمرانی رب کے پاس ہے، وہ دے رہا ہے، تو میں بندوں کے کیوں آگے پیچھے منتیں کروں؟ جب عزت دینے والا وہ ہے تو میں انسان سے کیوں توقع کروں؟ جب رزق دینے والا وہ ہے تو میں کسی انسان کو خدا رزق کے لیے کیوں بناؤں؟ تو چوہے صاحب یہ بہت بڑا کار خیر ہے۔ دنیا تو مل جاتی ہے بہت آسانی سے، بہت سوں کو ملی ہوئی ہے، اس دنیا سے آخرت بنانا بہت کم لوگوں کو نصیب ہے، اور یو آر ون آف دیم، یو پیپل آر ون آف دیم، آپ کی ٹیم ون آف وہ لوگ ہیں کہ جو کہ آخرت بنا رہے ہیں اس دنیا سے۔ آپ کو جو رتبہ ملا ہے، آپ کو جو اللہ نے دنیا دی، اس سے آخرت بنا رہے ہیں۔ یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے قائم ہوا تھا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی، بٹ دس از ناٹ دا لائف وی ڈیزرو، دس از ناٹ دا لائف وی ڈیزرو۔ اللہ ہمیں ایسا دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایک ہی اسکرین پر ایک سیکنڈ پہلے خبر ہے کہ انڈیا چاند پر چلا گیا، اور ایک سیکنڈ کے بعد اب اسی اسکرین پر ختم ہے کہ کراچی میں گٹر میں، کھلے ہوئے گٹر میں گر کر بچہ اپنی جان دے گیا۔ ہم 75 سالوں کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکے۔ یہ کنٹراسٹ ہے، یہ کنٹراسٹ ہے، یہ فرق ہے اتنا۔ آج ہمارے پاس 9 ارب ڈالر ہیں ملا کر خزانے میں ریزرو، ہمارے پڑوسی کے پاس 607 ارب ڈالر ہیں۔ کیسے آئے؟ ہمارے پاس، ہماری آج آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اب کہتے ہیں 3.2 بلین ڈالر ہو گئی ہے، 2.7 سے بڑھ کر۔ ان کی 270 ارب ڈالر ہے ایک آئی ٹی کی ایکسپورٹ۔ کیسے ہو گیا؟ ایسے جیسے جن چیز کے بارے میں آج آپ بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ انہوں نے 30 سال پہلے یہ کیا، تو آج وہ یہ ہے جس کا سائز یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ It's never mind, it's never too late، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جب ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے، ہم نے پروف کیا اس قوم نے کہ یہ دنیا میں سب کو پیچھے چھوڑتی ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ ہماری ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے، ہماری ڈائریکشن صحیح سمت پر ہے۔ اور یہ والی بات اب بند ہونی چاہیے، برین ڈرین والی بات، میں اس سے کوائٹ ایگری نہیں کرتا۔ یہ برین ڈرین والی بات بنو کہ برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا، نہیں بھائی، ٹرین کرو اور ڈرین کرو، انٹرین ڈرین نہ کرو، ٹرین کرو، اس برین کو ٹرین کرو، ڈرین کرو۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ جو ہے وہ انلیگل طریقے سے جو ہے وہ سمندر کراس کرتے ہوئے کشتیوں میں جانے نہ دے، نہ، ٹرین نہیں ہے وہ، ٹرین کرو اور پھر ڈرین کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انڈیا نے یہ کام کر کے دکھایا۔ آج انہوں نے جو 30 سالوں میں جو کام کیا، اپنے لوگوں کو ٹرین کر کر کے باہر بھیجا۔ دنیا کی 25 بڑی کمپنیز کے سی ای اوز انڈین ہیں، 25 بڑی کمپنیز کے سی ای اوز انڈین ہیں، اور ان کے پاس
ان 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है। 5 खरब डॉलर, 5 खरब डॉलर, $5 ट्रिलियन का बजट है उनके पास। और ये जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये जो बरस रहे हैं डॉलर, वो कौन ला रहा है? वो इंडियन ला रहे हैं, जो दुनिया में जाकर मुख्तलिफ कंपनीज के सीईओज बने हुए हैं। तो ये बुरी बात नहीं है लोगों का बाहर जाना। हमारी पॉपुलेशन में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, अगर आप लोगों को इंटरनेशनली जो है वो सेटल नहीं करेंगे तो अपने यहां तो जॉब दे नहीं सकते सारे आप, और वो जरूरी है। लेकिन मैं जिस बात को कहना चाहता हूं, और बहुत जबरदस्त बात की चेयरमैन साहब ने, एचईसी के चेयरमैन साहब ने, और हमारे भाई मिनिस्टर साहब ने एजुकेशन ने, कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग क्वालिटीज के साथ पैदा किया है, और वो जुड़कर ही जो है वो एक खूबसूरत गुलदस्ता बना सकता है। ऐसा है नहीं कि आप अगर कोई काम कर लेंगे तो कोई दूसरा ये वाला काम नहीं कर सकता, वो आपसे ले लेगा। नहीं, वो उसको अलग दिमाग दिया, उसने आपके इस काम में 4 चांद ही लगाने हैं। तो इस सारी गुफ्तगू, इस महफिल, ये सारा जो स्टार्टअप है, सारा ये 100 कंपनीज, बच्चे आज सेलेक्ट हुए इतने टीदिंग प्रोसेस के साथ, और ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा कि भाई हमने अपनी यूनिवर्सिटीज को बेरोजगार लोगों की फैक्ट्री नहीं बनानी है, हमने लोगों को जॉब निकालना है, जॉब देना है। तो ये सब कुछ हो नहीं सकता था उस वक्त तक, जब तक ये यूनिवर्सिटीज आपस में एक नहीं होती। तो जब ये एक हो गई तो फिर ये सब कुछ हो पा रहा है सारा। तो उन सारे एक होने वालों के लिए मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं उन सारे एक होने वालों के लिए, सारे एक होने वालों के लिए। और मैं जिस शहर से आया हूं वहां पूरा पाकिस्तान है, कोई पाकिस्तान की गली का रंग नस्ल जुबान का आदमी नहीं है जो मेरे शहर में ना रहता। और आई फील प्राउड कि आई बिलोंग्स टू अ सिटी जहां पर पूरा पाकिस्तान है। तो जब हम यूरोप और अमेरिका और दूसरे मुल्कों से, अभी चाइना का बड़ा हमारे यहां जोर है, तो जब हम वहां से चीजों को, अच्छी चीजों को इंपोर्ट करने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो मेरे मुल्क के दूसरे सूबे में कोई चीज अच्छी हो रही हो, मुझे वहां से इंपोर्ट करने में अपने शहर में ज्यादा खुशी होनी चाहिए, या अमेरिका या चाइना से लाने में ज्यादा खुशी होनी चाहिए? तो ये जो कुछ आप पंजाब में कर रहे हैं, जो कुछ आप यहां कर रहे हैं, ज्यादातर ये इंक्यूबेटर है पूरे पाकिस्तान के लिए, ये रिसर्च सेल है पूरे पाकिस्तान के लिए। अब इसको रेप्लिकेट होना, इसके आज हमारे पास वो इंपैक्ट क्यों नहीं आ पा रहा? इंपैक्ट क्यों नहीं आ पा रहा? कि साइज छोटा है रहमान भाई, इसका साइज छोटा है। चूंकि मसाइल बहुत एक्यूमुलेटेड है, बहुत ज्यादा हैं, तो माशरे पे उसका इंपैक्ट दिख नहीं रहा। इसको विजिबल देखने के लिए इसके साइज को बड़ा करने की जरूरत है, इसके साइज को बहुत बड़ा करने की जरूरत है। और आप लोगों ने ऑलरेडी जो है वो इसकी एक बेसिस बना ली है। तो ये पूरे पाकिस्तान में आज अगर ये 100 स्टार्टअप्स हैं, यहां पर 100 नौजवान सेलेक्ट हुए अपने नए आइडियाज के साथ, तो ये अगले 5 सालों में 1 लाख होने चाहिए ना पूरे पाकिस्तान से। उसके बाद ये बढ़ना चाहिए, जब जाकर माशरे में इसका इंपैक्ट आएगा। और इसका सारा सदका जारिया उन्हीं पे, डॉक्टर साहब आप ही को जाएगा सारा, ये जितना कुछ बढ़ेगा ये सब कुछ आप ही को जाएगा, क्योंकि यू स्टार्टेड इट। और जो लोग आज इसको सपोर्ट कर रहे हैं, टीम का हिस्सा, उनको जाएगा सारा हिस्सा। तो ये स्टार्टेड। तो मैं आई एम सो डिलाइटेड टू बी हियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं देखिए, पाकिस्तान का मसला, वो बात अधूरी रह गई। मसला हमारा क्या है? हमारी इकोनॉमी का मसला क्या है? हमें डॉलर चाहिए। 2 तरीके से आ रहे हैं डॉलर हमारे मुल्क में इस वक्त, 3 तरीकों से आ रहे हैं। एक, वो जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो तकरीबन 31 अरब डॉलर है, तकरीबन 31 अरब डॉलर। दूसरे जो है वो आप कर्ज लेते हैं डॉलर में, उस तरह डॉलर आते हैं, IMF दे रहा है। और तीसरा जो डॉलर आ रहा है हमारे पास, जो तीसरे तरीके से डॉलर आ रहा है, वो पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
جو پاکستان ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، تیسرا طریقہ وہ ہے کہ جو پاکستان ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ ڈالر ہے، اس ڈالر کی تعداد، اس ڈالر کا جو اماؤنٹ ہے وہ ایکسپورٹ سے زیادہ ہے۔ 31 ارب ڈالر اگر ایکسپورٹ ہے تو 32 ارب ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجا۔ امیجن کریں وہ کون بھیج رہا ہے؟ وہ جو یہاں سے ٹرین ہو کر گیا ہے، یا جو لیبر ہے وہ آپ کو بھیج رہا ہے۔ اس وقت جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم پر جو ہے وہ 76,000 ارب روپے ہمیں قرض دینا ہے اس ملک کے اوپر، ہم سب کو مل کر 76,000 ارب روپے ہم پر قرض ہے۔ عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہمیں واپس کرنا ہے۔ صرف اس سال ہم نے اپنے قرضوں پہ جو سود کی رقم ہے وہ 9.7 بلین ڈالر ہے۔ ہمارے 13 ارب ڈالر، 9.7 ٹریلین ہمارے پاس جو 12,900 ارب روپے کا بجٹ ہے ہمارے پاس، اور ہمیں 970 ارب ڈالر جو ہے ہمیں 9,700 ارب ڈالر ہمیں صرف سود دینا ہے ہمیں اس سال۔ 51-52% تو پیسے ہمیں جو ہے وہ اکانومی میں اپنی انٹرسٹ کے لیے دینے اس سال۔ تو ہمیں ڈالر چاہیے۔ کیسے آئیں گے ڈالر؟ ہماری انوائرمنٹ ایسی نہیں ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہو، لوکل جو ہے وہ جا رہے ہیں، ایسے آئیں گے ڈالر ہمارے پاس۔ آج اگر 32 ارب ڈالر یہ نوجوان بھیج رہے ہیں تو امیجن کریں کہ اگلے 5 سالوں میں ہمارا ٹارگٹ ہو کہ ہمیں اس کو 100 ارب ڈالر ریمیٹنسز منگانے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں اپنے یہاں سے اس ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کر کے ایکسپورٹ کرنا پڑے گا۔ وہ جا کر جب دوسرے ملکوں کی کمپنیز میں اچھی جابز لیں گے، آپ ٹرین کریں گے، وہ وہاں جا کر جاب لیں گے، وہ جب ڈالر بھیجیں گے پاکستان کی اکانومی کھڑی ہوگی۔ وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے تو پھر وہ انویسٹر لے کر آئیں گے پاکستان کے اندر، انویسٹر لے کر آئیں گے۔ تو دس از دی رائٹ ٹریک، یہ رائٹ ٹریک ہے، یہ ڈائگنوسس کی ریمیڈی ہے۔ آپ نے صحیح ڈائگنوس کیا ہے، آپ صحیح علاج کر رہے ہیں، اور یہی فیوچر ہے 68% یوتھ کا، یہی فیوچر ہے۔ اب ہمیں یہ رونا گانا بند کرنا چاہیے کہ حکومت نوکری نہیں دے، نہیں چاہیے حکومت کی نوکری۔ اب ہمیں یہ رونا گانا بند کرنا چاہیے کہ حکومت تعلیم نہیں دے رہی، نہیں چاہیے حکومت کی تعلیم۔ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے مل کر اس سارے برڈن کو، جس طرح سے آپ نے اس کو انیشیٹ کیا، اس کے سائز کو بڑا کر کے ہم اس کو اپنی جگہ پر ہم انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ابھی تو دعاؤں کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے، جو بھی ہمبل سے کہ میں کنسیڈر می ون آف یور ورکر، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کنسیڈر می ون آف یور ورکر۔ اس کاز کے لیے مجھے جہاں جیسے جس طرح جو کچھ کرنا پڑا میں جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں میں اس پاکستان کی اکانومی کو اس کوگمائر سے کیسے ہم نکال سکتے ہیں؟ اکیلے نہیں نکال سکتے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ ایجوکیشنسٹ ہو۔ اور اس کی مثال میں کل کسی سے بات کر رہا تھا، ہم جب بچپن میں مڈل کلاس، لو مڈل کلاس گھرانے کا فرد ہوں، بڑا ہوا ہوں، تو میں نے بسوں میں سفر کیا ہے۔ تو جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں اور جوانی تک بھی ایون، کہ ہمارے ہاں تو بڑی پرانی بسیں ہوا کرتی تھیں، ابھی بھی ہیں۔ تو جب بس خراب ہو جاتی تھی نا چلتے چلتے، تو کنڈکٹر آتا تھا، کہتا سارے سواریوں کو کہتا بھائی اترو نیچے، سب نیچے اترو، کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا دھکا لگانا ہے، اس بس کو دھکا لگانا ہے، کیونکہ کیا ہو گیا؟ بس خراب ہو گئی ہے۔ تو پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو بس میں کوئی اترے، سب کو اترنا پڑتا تھا، اور سب مل کر دھکا لگاتے تھے اور بس چل پڑتی تھی، منزل تک پہنچ جاتے تھے۔ پاکستان کی بس خراب ہو گئی ہے، سب کو اتر کے دھکا لگانا پڑے گا، سب کو کسی ایک کے دھکا لگانے سے نہیں ہوگا۔ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی سیاست، پاکستان کے معاشرے کی بس خراب ہو گئی ہے، اس کو سب نے دھکا لگانا ہے، جب جا کر بس اپنی منزل پہ پہنچے گی، اور پہنچ جاتی تھی بس اپنی منزل پہ۔ تو یہ کوئی سمجھے کہ کوئی پیسنجر بیٹھا رہے اور کچھ لوگ اتر کے دھکا لگائیں گے، نہیں چلے گی بس، نہیں بڑھے گی آگے۔ اور میں ایٹ دی اینڈ میں ایگزیجریٹ نہیں کرتا چیزوں کو، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں پنجاب والوں کو کہ آپ کو ایک بڑا ڈائنامک آپ کو
وزیر ملا ہے جو کہ ایجوکیشن کو سمجھتا ہے، اس نے سلیوز اوپر کر رکھی ہیں، اور وہ بالکل میری 2 ملاقات پرٹیکولر کلیئر ہیڈڈ، اور دن کیا کرنا ہے، اگلے مہینے کیا کرنا ہے، اگلے سال کیا کرنا ہے. This is what Pakistan needs right now, and Punjab is very fortunate to have a minister like رانا صاحب. ماشاءاللہ سے تو خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کام لے آپ سے، اور آپ کی دنیا اور آخرت اچھی ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ.